اور دلی میں جامع مسجد کے شاہی امام بخاری ایک پریس کانفرنس اس وقت کر رہے ہیں، سیدھے آپ کو وہیں لیے چلتے ہیں۔ کچھ ایسی کیفیت آج عام انتخابات کے موقع پر ملک میں پیدا ہو گئی۔ ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے اور انتخابات کے ذریعے ہی ہم اپنی پسند کی حکومت چن سکتے ہیں، اور حکومت سازی کے لیے بہتر سے بہتر یا کم سے کم بری کے اصول ہی کے تحت سیاسی پارٹیوں کی حمایت یا مخالفت کی جا سکتی ہے۔ آج ملک میں کم و بیش یہی صورتحال ہے اور ملک کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ ملک کے مستقبل پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اگر ہمیں اپنی اگلی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، ہر شعبے میں تعصب اور امتیاز کا شکار مسلمانوں کو مزید فرقہ پرستی کے زہر سے بچانا ہے، تو باہمی اعتماد اور اشتراک کے عمل کی فضا ملک بھر میں قائم کرنا ہوگی۔ ملک میں پارلیمانی انتخابات سر پر ہیں۔ فرقوں اور مذہب کی بنیاد پر سر بندی کرنے میں فرقہ پرست طاقتیں دن رات مصروف ہیں، اور کچھ نام نہاد سیکولر پارٹیاں در پردہ ان فرقہ پرست طاقتوں کی راہ آسان کرنے کے لیے سیکولر ووٹوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ سیکولر ووٹ کسی بھی صورت میں تقسیم نہ ہو۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں نے مل کر مہاتما گاندھی کی قیادت میں ملک کی آزادی کی جنگ لڑی۔ ہندوستان آج پھر فرقہ پرستی کے سنگین خطرے سے دوچار ہے۔ ہندوستان کے سیکولر اور انصاف پسند ہندو اور مسلمانوں کو ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے فرقہ پرستی کے خلاف متحد ہو کر جدوجہد کرنا ہے۔ ملک کے عوام کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ ملک مہاتما گاندھی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے سیکولرزم کے راستے پر چلے گا یا فرقہ پرست طاقتوں کے چنگل میں جائے گا۔ میں یہاں سماجوادی پارٹی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اتر پردیش میں گزشتہ اسمبلی انتخابات کے موقع پر سماجوادی پارٹی کے صدر ملائم سنگھ یادو کی زبانی اور تحریری یقین دہانیوں کے پیش نظر ہم نے حمایت دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن 2 سالہ دور اقتدار میں سماجوادی پارٹی نے مسلمانوں کے تعلق سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ وعدے تو پورے کیا کرتے، اس حکومت نے اتنی کم مدت میں 100 سے زائد فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کی جان و مال کی تباہی میں اہم رول ادا کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ نے مظفر نگر فسادات سے متعلق ایک پٹیشن پر سماعت کے دوران کہا مظفر نگر فساد کے لیے اتر پردیش سرکار ذمہ دار ہے۔ یہی نہیں، سپریم کورٹ نے اتر پردیش سرکار کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے لاپرواہی نہیں کی ہوتی تو فسادات روکے جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ
श्री मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के साथ इंतजामिया और हुकूमत ने मुसलमानों को हिस्सेदारी देने का भी वादा किया था। मगर अफसोस यह है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को न सिर्फ उनके हुकूक देने में नाकाम रही, बल्कि वो मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करने में भी पूरी तरह नाकाम रही। मुजफ्फरनगर और दीगर फिरका वाराना फसादात से एक बात साबित होती है कि रियासती हुकूमत की फिरका परस्त अनासिर से साजबाज है, लिहाजा समाजवादी पार्टी की हिमायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बीएसपी के कुछ रहनुमाओं ने चंद महीने के दौरान मुझसे गुफ्तगू की और हमारे एक नुमाइंदा वक्त ने लखनऊ जाकर बीएसपी के एक सादिक वजीर से मुसलमानों के मसाइल पर और इंतखाबात के बाद एनडीए के तहीं उनकी पार्टी के मौक़िफ़ पर तफसीली बातचीत की, लेकिन दौरान गुफ्तगू उनके रवैये और एनडीए के बारे में उनकी खामोशी ने इस संदेशों को तक़वियत दी कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए बीएसपी किसी के भी साथ और किसी हद तक जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस मौका परस्ती का मुजाहिरा किया है, उसके पेश नजर बहुजन समाज पार्टी की भी हिमायत नहीं की जा सकती। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी भी इलाकाई पार्टियां हैं और कौमी सतह पर होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में ऐसी किसी पार्टी को वोट देना वोट जाहिर करने के बराबर है। तृणमूल कांग्रेस मगरबी बंगाल में सूरत हाल मुख्तलिफ है और वहां की तृणमूल सरकार ने मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए कुछ पेशरफ्त किए और उनके इक़दामात से ऐसा अंदाजा होता है कि ममता बनर्जी मुस्तक़बिल में भी मुसलमानों के मसाइल हल करने की संजीदगी से कोशिश करेंगी। मगरबी बंगाल के वोटरों से मेरी अपील है कि वो तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवारों को कामयाब बनाए, क्योंकि मरकज में किसी की भी हुकूमत बने, इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस का रोल बहुत अहम होगा। तृणमूल कांग्रेस गो के एक इलाकाई पार्टी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की कारकर्दगी, अक़लियतों के मसाइल पर उनकी संजीदगी और ममता बनर्जी की ये यकीन दहानी कि वो एनडीए में किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगी को जहन में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस की हिमायत का फैसला किया गया है। कांग्रेस सदर मिसेस सोनिया गांधी से मुसलमानों के मसाइल, फिरकावाराना फसादात, तालीम, रोजगार, सच्चा कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात का निफाज और मुसलमानों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने जैसे उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। लिहाजा मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं, इस एतमाद के साथ कि इक़्तिदार में आने की सूरत में वो अपने वादों को पूरा करेगी।
مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں، فرقہ وارانہ فسادات، مسلمانوں کے آئینی حقوق کی پامالی اور انہیں زندگی کے ہر شعبے میں محروم رکھے جانے کی ہم نے ہمیشہ پرزور مخالفت کی، اور اس معاملے میں کبھی بھی کوئی مصلحت ہمارے آڑے نہیں آئی۔ ہماری شکایات اور مسلمانوں کے مسائل آج بھی اپنی جگہ ہیں، اور ہمارا عزم ہے کہ جب تک اس ملک میں مسلمانوں کو انصاف نہیں مل جاتا اور دوسرے شہریوں کی طرح ان کے ساتھ مساویانہ سلوک نہیں کیا جاتا، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا سوال ملک کی سالمیت، اتحاد اور سیکولرزم کی بقا کا ہے۔ اس لیے میری ہی نہیں کروڑوں ہندوستانی عوام کی آرزو ہے کہ ہم ایک ایسے مضبوط، متحد اور ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کر سکیں جہاں بدعنوانی، فرقہ پرستی، ظلم و احتساب نہ ہو، جہاں اکثریتی فرقے اور اقلیتوں کے درمیان ٹکراؤ